ہیلو ویورز، چینل میں خوش آمدید۔ کیا آپ کو دنیا کے 7 قدیم عجائبات جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے؟ اگر نہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن پریس کیجیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہرام مصر کی۔ اہرام مصر یا پیرامڈس آف گیزا یہ دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے سب سے قدیم ہے، اور ان قدیم عجائبات میں سے صرف یہی ایک بچا ہے جو کہ کرۂ ارض پر موجود ہے۔ یہ فرعون کی چوتھی نسل کے حکمران فرعون خوفو اور اس کے خاندان کے مقبرے کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ یہ سن 2600 قبل مسیح میں 27 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئے اور 7 عجائبات میں سے واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک زمین پر موجود ہے۔ اس کی ابتدائی اونچائی 146.6 میٹر تھی، جو کہ اب 138.5 میٹر رہ گئی ہے۔ اس میں 2.3 ملین بڑے بلاک استعمال ہوئے، جن کا کل وزن 6 ملین ٹن ہے۔ 7 عجائبات میں دوسرا نمبر ہے بابلن کے معلق باغات یا ہینگنگ گارڈنز آف بابلن۔ ان 7 عجائبات میں اس کی جگہ کا صحیح تعین ابھی تک نہیں ہو سکا، اور کچھ قیاس کی بنا پر اس کی جگہیں بتائی گئی ہیں۔ تاریخ کے مطابق یہ باغات قدیم بابلن شہر، جو کہ موجودہ دور میں عراق کے صوبے بابل کا حصہ ہے، میں موجود تھے۔ یہ باغات ڈھلوان سطح پر قطاروں کی شکل میں سٹیپ بائی سٹیپ لگائے گئے تھے، جن کی قطاریں سرخ اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ ان باغات میں بہت سی اقسام کے درخت، جھاڑیاں اور بیلیں تھیں، جس سے پورا باغ ایک سرسبز پہاڑ کی طرح نظر آتا۔ ایک قصے کے مطابق یہ باغات ایک محل کے ساتھ بنائے گئے تھے اور اسے انسانی شاہکار کہا جاتا تھا۔ یہ باغات بابل بادشاہ نیبو شاد نظارتم نے لگائے تھے، جس نے 1605 قبل مسیح سے 562 قبل مسیح تک حکومت کی، کیونکہ ان کی بیوی ملکہ امیٹس کو اپنے وطن کا سبزہ یا سبز باغات یاد آتے تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آرٹیمس کا مندر۔ اسے ڈیانا کا مندر بھی کہا جاتا تھا، جو 8ویں صدی قبل مسیح میں ترکی کے قدیم شہر ایفیسس میں تعمیر کیا گیا۔ اسے رومیوں کے عقیدے کے مطابق دیوی آرٹیمس، جسے دیوی ڈیانا بھی کہا جاتا تھا، اس کے نام سے تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر 3 بار ہوئی۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں ایک سیلاب نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ اس کی دوبارہ تعمیر 550 قبل مسیح میں کی گئی، اور اس وقت کے مطابق یہ پہلا مندر تھا جو ماربل سے بنایا گیا۔ اس کی بنیادیں مضبوط بنائی گئیں اور یہ پہلے مندر سے بڑا بنایا گیا۔ 356 قبل مسیح میں ہیروسٹریٹس نامی ایک شخص نے مندر کی چھت، جو کہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی، اسے آگ لگا دی۔ ایفیسس کے لوگوں نے اس شخص کو سزائے موت دے دی اور اس کے نام لینے پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن رومیوں اور یونانیوں کا ایک اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ مندر کے جلانے میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں، اور یہ پہلے سے طے شدہ تھا، کیونکہ جب سکندر اعظم کی پیدائش ہوئی تو مندر کو آگ لگی۔ اس کے بعد جب سکندر اعظم نے اس کی تیسری تعمیر کی پیشکش کی تو ایفیسس کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور اس کی موت کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت 323 قبل مسیح میں تعمیر شروع کی۔ یہ مندر گزشتہ دونوں مندروں سے بڑی تھی، اور اس میں 137 ستون یا پلر بنائے گئے۔ یہ تیسری مرتبہ تب تباہ ہوا جب 268 عیسوی میں گوتھوں یعنی ویشی قبائل نے حملوں کے بعد گنجان آباد شہروں کو جلایا، جس میں مندر کو بھی جلا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور آرٹیمس کا نام شہر سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔
اس مندر کی جگہ کی شناخت 1869 سے 1874 کے درمیان جو تلاش ہوئی اس میں اس کی جگہ شناخت ہوئی اور اس کی بنیادوں کا پتہ چلا۔ 1904 سے 1906 کے درمیان کچھ مزید باقیات ملی اور اس کی بنیادوں سے جو سکے برآمد ہوئے وہ 600 سال قبل از مسیح کے ہیں۔ اب اس مندر کی جگہ پر اس کی ملنے والی باقیات سے نشانی کے طور پر ایک ستون بنایا گیا ہے جس سے اس کی جگہ کا پتہ چلتا ہے۔ ان عجائبات میں ایک عجوبہ زوس کا مجسمہ ہے جو گریس میں اولمپیا کے مقام پر ہے۔ یہ مجسمہ 435 قبل از مسیح میں بنایا گیا تھا۔ یونانی مذہب میں زوس کو آسمان اور طوفانوں کا خدا مانا جاتا تھا۔ جہاں یہ بنایا گیا تھا اس مندر کو زوس کا مندر کہا جاتا تھا۔ رومی تاریخ دانوں کے مطابق رومی بادشاہ کیلیگولا نے حکم دیا کہ زوس کے مجسمے کا سر ہٹا کر اس کی جگہ اس کا سر بنایا جائے۔ اس کی اس خواہش کی تکمیل سے پہلے اسے 41 عیسوی میں قتل کر دیا گیا اور اسے زوس کا غضب قرار دیا گیا۔ 391 عیسوی میں رومی عیسائی حکمران تھیوڈوسس نے مندر میں جانے پر پابندی عائد کر دی اور تمام لوگوں کو زوس کے مندر میں بھی جانے سے روک دیا گیا۔ اس مجسمے کی تباہی کی تاریخ بھی مکمل معلوم نہ ہو سکی۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ 425 عیسوی میں مندر کو شدید نقصان پہنچنے کی وجہ سے مجسمہ کو بھی نقصان پہنچا۔ کہیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ اسے یہاں سے ہٹا کر کانسٹینٹینوپل لے جایا گیا جہاں اسے لاسس کے محل میں ایک عظیم آگ میں تباہ کیا گیا۔ اس لسٹ میں 5واں عجوبہ ہے ٹومب آف موسلس یا موسلس کا مقبرہ، جسے ہیلے کارنسس کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ 353 اور 350 قبل از مسیح کے درمیان ہیلی کارنسس جو کہ آج کل ترکی کا حصہ ہے میں بنایا گیا۔ یہ مقبرہ موسلس کے لیے بنایا گیا جو اناطولیہ سے تھا اور آشمنٹ سلطنت میں گورنر تھا۔ یہ مقبرہ اس کی بہن آرٹیمیسیا دوم کا بھی ہے جس سے موسلس نے شادی بھی کر رکھی تھی، یعنی وہ اس کی سسٹر وائف تھی۔ یہ اہرام مصر کے بعد سب سے زیادہ وقت تک قائم رہنے والا عجوبہ تھا۔ یہ مقبرہ 12ویں اور 15ویں صدی کے دوران آنے والے زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہوا۔ 1852 سے لے کر 1977 تک کئی جگہوں پر اس کا مقام تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور ترکی میں بیڈرم کے عظیم قلعے کے قریب اس کی باقیات ملی جس پر موسلس اور آرٹیمیسیا دوم کے نقش کندہ تھے۔ یہ باقیات برٹش میوزیم کے کمرہ نمبر 21 میں موجود ہیں۔ اگلا عجوبہ ہے روڈس کا مجسمہ۔ روڈس یونان کا ایک جزیرہ ہے جس پر پورا شہر آباد ہے۔ جب میسیڈان کے بادشاہ ڈیمیسٹرس اول نے روڈس پر حملہ کیا اور اس کے حملے سے روڈس مکمل طور پر محفوظ رہا اور روڈس کا دفاع کامیابی کے ساتھ ہوا تو اس کی خوشی میں 280 قبل از مسیح میں روڈس میں سورج کے دیوتا ہیلیس کا دیو ہیکل مجسمے کی تعمیر شروع کی گئی اور 12 سال کے عرصے میں یعنی 292 قبل از مسیح میں یہ مکمل ہوا۔ اس کی اونچائی 33 میٹر تھی جو اس وقت کا سب سے بلند مجسمہ تھا۔ یہ مجسمہ 54 سال تک کھڑا رہا جب 226 قبل از مسیح میں ایک زلزلے نے اسے بہت بڑا نقصان پہنچایا اور اس مجسمے کا بڑا حصہ زمین پر گرا جس سے کئی تجارتی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اس مجسمے کی باقیات 800 سال تک زمین پر پڑی رہیں۔ 653 میں ایک عرب جنرل معاویہ اول کی فوج نے جب روڈس کو فتح کیا تو انہوں نے اس مجسمے کو مکمل تباہ کر کے باقیات فروخت کر دی جس کی وجہ سے اس کی جگہ کی شناخت مٹ گئی اور روڈس میں آج بھی اس کی صحیح جگہ کی شناخت ممکن نہیں۔ روڈس کی بندرگاہ کے قریب سینٹ نکولس قلعے کے فرش پر نامعلوم سنگ مرمر سے بنی گول بنیاد موجود ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے
کہ ہیلیس کا مجسمہ اسی پر کھڑا تھا۔ ساتواں عجوبہ ہے الیگزینڈریا کا لائٹ ہاؤس۔ اسے پیرس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ 332 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے الیگزینڈریا شہر کی بنیاد رکھی اور بعد میں اسے فارس سے ملایا گیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد ٹالمی اول تخت نشین ہوا اور تھوڑا عرصہ بعد ہی اس نے اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر کا حکم دیا، جو اس کے بیٹے ٹالمی دوم فیلاڈیلفس کے دور میں مکمل ہوا اور اس کی تکمیل 12 سال میں ہوئی۔ اس کی اونچائی 118 میٹر تھی۔ اس میں رنگین پتھر استعمال ہوئے تھے۔ اس کا نچلا حصہ چوکور، درمیانی حصہ 8 کونوں والا، جبکہ اوپر والا حصہ گول تھا۔ 796 عیسوی اور 951 عیسوی میں آنے والے بڑے زلزلوں کی وجہ سے اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، جبکہ 956 عیسوی میں آنے والے زلزلے نے اسے بڑی حد تک تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی مرمت کی گئی اور اس کے ٹاپ پر ایک گنبد نصب کیا گیا، لیکن 1303 اور 1323 کے زلزلوں نے اسے پھر سے تباہ کر دیا۔ اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب مصر کے سلطان نے اس کا بڑا حصہ ایک قلعہ بنانے کے لیے استعمال کیا اور اس کے پتھر قلعے کی تعمیر میں لگائے گئے۔ 1916 میں گاسٹن جونڈٹ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ لائٹ ہاؤس کا کچھ حصہ پانی کے نیچے موجود ہے۔ 1994 میں فرانسیسی آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم نے سمندر کی تہہ میں غوطے لگائے اور اس کی باقیات دریافت کی، جسے 2016 میں مصر کی وزارت برائے ورثہ منسٹری آف اسٹیٹ آف اینٹیکویٹیز نے فارس اور الیگزینڈریا کے لائٹ ہاؤس کی باقیات جو پانی کے نیچے ملی اسے زیر آب عجائب گھر یا انڈر واٹر میوزیم قرار دے دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا آئیکن پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔